الرحیم۔ دوستو، ہر مرتبہ کچھ نئے افراد بھی ہوتے ہیں، نئے دوست بھی ہوتے ہیں، اس لیے بات شروع سے ہی بتائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام اربعین ہے، اربعین، اور اربعین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دین کی 40 اہم اور بنیادی بات بتائی گئی ہے، اور یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہی کی لکھی ہوئی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ تبلیغ دین اس کا نام ہے، اردو ترجمہ کا نام تبلیغ دین ہے۔ میرے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہی کے حکم سے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تھا، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اس کتاب کے مطالعے کی ہر کسی کو تاکید فرمایا کرتے تھے، ہر کسی کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، عام آدمیوں کو بھی، علماء، مشائخ، مفتیان کرام، جو حضرات بھی حضرت کی خدمت میں جاتے تھے اپنی اصلاح کے واسطے، اپنے آپ کو سدھارنے، اپنی غلطیوں اور کمیوں کو دور کرنے کے واسطے یہ اصلاح کا ترجمہ کیا میں نے، ان سب کو اس کتاب کے مطالعے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بھی اپنے سے تعلق رکھنے والوں، بیعت ہونے والوں، ہر کسی کو، سب کو اس کے مطالعے کی تاکید اور حکم فرمایا کرتے تھے۔ پھر میرے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الاقسام نور اللہ مرقدہ، ان کے یہاں تو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا بڑا اہتمام تھا، بہت اہتمام تھا۔ رمضان المبارک میں جو علماء کرام، جو سبھی حضرات وہاں قیام کرتے تھے، لوگ تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں، ہم اس کو اعتکاف نہیں کہتے، اور اعتکاف کہنا بھی نہیں چاہیے۔ سیدھی بات ہے، بالکل صاف بات ہے، کسی کو بری لگے بھلی لگے، بلکہ اپنی اصلاح کے واسطے لوگ رمضان شریف گزارا کرتے تھے وہاں پر، تو حضرت نے اور دوسرے معمولات کے ساتھ ایک معمول تبلیغ دین، جو کتاب اب میرے سامنے ہے، جو ابھی آپ سنیں گے، اس کی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ متعین فرما رکھا تھا، اور مفتی شفقت اللہ صاحب یا مولانا افضال صاحب، ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کتاب کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور 1 گھنٹہ تسہیل قصد السبیل کا ایک کتاب ہے، اس کی تعلیم ہوتی تھی۔ انہی میں سے یہ دونوں کتاب پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت ذہن میں نہیں کہ کون سی کتاب کون سے صاحب پڑھتے تھے۔ یہ اتنی اہم کتاب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بھی انہی حضرات کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم بھی اس کی تعلیم کرتے ہیں ہمیشہ۔ اس کے بعد یہ بات کہوں گا تو میں انشاءاللہ بڑے مجمع میں، لیکن جب دل میں آ جاتی ہے بات تو پھر میں وہ روکتا نہیں، وہ آپ کی امانت ہوتی ہے، وہ آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور میری یہ بات کسی کو بری لگے جب میں کہوں گا، اور اچھی لگے جب میں کہوں گا۔ آج کل کے مشائخ نے، آج کل کی خانقاہوں نے بھی صرف کچھ ذکر، کچھ وظیفے وہ متعین کر دیے، وہ بتانے شروع کر دیے،
دعا کی مجلس ہے، ذکر کی محفل ہے، وظیفے ہیں، بس قصہ ختم۔ حالانکہ سلوک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جی سلوک سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ محض رسم ہے، محض رسم ہے۔ جی ہاں، اور لوگوں کو وہ پسند ہے، وہی چیز پسند ہے، وہیں تک محدود رہنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اپنے اکابر کی جوتیوں کی برکت سے ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ سلوک کا جو مطلب ہوتا ہے، اپنی اصلاح کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ ایمان اور عقیدے میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر کے اور کامل یقین حاصل کریں۔ اخلاق میں جو اپنے کمیاں ہیں، عادات میں جو اپنی کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کر کے اور اچھے اخلاق حاصل کریں۔ اعمال میں جو اپنے کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کر کے نیک اعمال کے پابند بنیں۔ اعمال میں جو کوتاہیاں ہیں، جن کو گناہ کہتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو سلوک و تصوف اس کا نام ہے، نہ کہ صرف وظیفوں کا، نہ کہ صرف مجلس محفل ذکر کا، نہ کہ صرف محفل دعا کا، نہ کہ صرف وظیفوں کا۔ وظیفے بھی کہیں کہ میرا قرضہ دور ہو جاوے، کہیں کہ وظیفے میرے ہاں برکت ہو جاوے، میری بیماری ہے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ دوستو جو کچھ ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس کا سلوک سے اور اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، الحمدللہ یہاں جو پڑھا جا رہا ہے وہ یہ پڑھا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے، اور زبان سے آدمی جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، بول سے بول کر جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ پچھلے مہینے اسی سلسلے میں جھوٹ کا بیان ہوا تھا، جھوٹ کا۔ اس سے پہلے اسی سلسلے میں فضول بولنا، زیادہ بولنا، بیکار بے فائدہ بولنا، اس کا بیان ہوا تھا۔ آج بیان ہو رہا ہے غیبت کا۔ غیبت کا پہلے میں کچھ بتاؤں آپ کو، جس آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کیا ہے؟ اور خاص طور سے یہاں پر جو علماء کرام ہیں وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں، عام آدمی بھی اچھی طرح سمجھیں۔ جی ہاں، سبھی میری اس بات کو اچھی سمجھیں۔ کسی دوسرے آدمی کو رسوا کرنے کے واسطے، کسی دوسرے آدمی کو لوگوں کی نگاہوں میں حقیر اور ذلیل ثابت کرنے کے واسطے، اس کے واقعی اور سچے عیب جو اس کے اندر ہیں، واقعی عیب جو اس حقیقت میں جو عیب اس کے اندر ہیں، ان کو بیان کرنا۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، کسی آدمی کو رسوا کرنے کے واسطے، جس مجمع کے سامنے، جن لوگوں کے سامنے وہ بیان کر رہا ہے، ان کی نگاہ میں اس کا مرتبہ گھٹانے کے واسطے، اس کے واقعی عیب بیان کرنا، جو واقعی کمیاں اس کے اندر موجود ہے، جو سچ مچ کمیاں اس کے اندر موجود ہے، جو سچ مچ عیب اس کے اندر ہے، وہ بیان کرنا۔ یہ اب دیکھو، میں نے جو علماء کو خطاب کیا تھا وہ اس لیے خطاب کیا تھا کہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں بات کو۔ اس میں ہم نے دو قید لگائی ہیں، دو بات۔ ایک تو یہ کہ واقعی عیب بیان کریں، جی اگر واقعی عیب نہیں بیان کر رہا ہے، وہ جھوٹا عیب بیان کر رہا ہے، جو عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ عیب بیان کر رہا ہے،
جو عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، جو کمی اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ بیان کر رہا ہے، یہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کو کہتے ہیں تہمت، اس کو کہتے ہیں تہمت۔ یہ ایک قید اس میں یہ لگائی گئی ہے کہ پیٹھ پیچھے، جی اگر آمنے سامنے بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں طعنہ دینا، جی وہ بھی غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں اس کا بیان ہے، تاکہ آپ کو غیبت کی پوری۔ پھر ایک قید اس میں یہ لگائی گئی ہے کہ اس کو رسوا کرنے کے واسطے، اگر رسوا کرنے کے واسطے اس کا عیب، واقعی عیب بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر رسوا کرنے کے واسطے اس کا عیب بیان نہیں کرتا تو پھر یہ غیبت نہیں ہے، پھر یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی کتاب میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ اچھی طرح سمجھیں۔ کوئی مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، حضرت جی ہیں، کوئی اور نیک آدمی ہے، اور 2 4 10 1000 سینکڑوں آدمی ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اب اگر وہ شخص غلط بات بولتا ہے، غلط بات کہتا ہے، یا واقعی کوئی عمل اس کا غلط ہے، اسی کا نام عیب ہے، تو اس کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اتنا صاف آپ کو کوئی نہیں بتاوے گا، اس کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ وہ اس کو رسوا کرنے کے واسطے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ امت کو گمراہی سے بچانے کے واسطے کہہ رہے ہیں۔ غلط رسمیں نہ پڑھیں، غلط طریق نہ چلے، بے دینی نہ پھیلے، بے دینی نہ بڑھے، یہ لوگ گمراہ نہ ہوں، ان کو بچانے کے واسطے کہہ رہے ہیں، اس کو رسوا کرنے کے واسطے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی عقیدت محبت کم کرنے کے واسطے، اس کا مرتبہ گھٹانے کے واسطے نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے، یہ تو بات بالکل صاف صاف کتابوں میں بھی لکھی ہے، اور وہ واقعی اس سے مشورہ لینا چاہتا ہے، بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، میں وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتاؤ۔ تو دیکھو، مشورہ امانت کے ساتھ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو اب یہ شخص اللہ کو حاضر و ناظر کر کے بالکل امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ، اگر واقعی کوئی ایسی کمی ہے جس سے رشتے میں نباہ میں دشواری ہوگی، اس کا دین بگڑے گا یا اس کی دنیا بگڑے گی، تو وہ عیب اور وہ کمی بتا دینی چاہیے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو رسوا کرنے کے واسطے، ناکام کرنے کے واسطے، مالی جانی نقصان پہنچانے کے واسطے، عزت کو نقصان پہنچانے کے واسطے کوئی کارروائی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ بتا دینا، اس کے بارے میں اس کو بتا دینا، یہ غیبت نہیں ہے۔ یہ خوب سمجھ لیجیے گا۔ بعض حضرات خاص طور سے علماء کرام، مفتیان کرام پر بڑی جلدی اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی جزائے خیر دے کہ یہ خوب پکڑ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ دیکھو، عوام بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اور علماء تو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ حدیث پاک بیان کرنے والے علماء کرام، راوی جن کو کہتے ہیں راوی،
خود محدثین نے ان کی کمیاں بیان کی ہیں. جھوٹا ہے، حدیثیں گھڑنے والا ہے، بدعتی ہے، اس کو بات بیان کرنے میں وہم ہو جاتا ہے. تو حدیث بیان کرنے والے جس کو راوی کہتے ہیں اس کی کمیاں بیان کرتے ہیں، اس کی کمیاں بیان کرتے ہیں. اور اسے کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا اس کو رسوا کرنا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں. کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ اس کی بات پر پورا اعتماد نہ کیا جائے. اگر یہ وہم کرنے والا ہے تو پورا اعتماد نہ کیا جائے، اور جھوٹا ہے، حدیثیں گھڑنے والا ہے، تو اس کی بات پر بالکل اعتماد نہ کیا جائے. یہ مقصد ہے اس کا. یہ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے معاملات ہیں. بات ہوگی اپنی جگہ پر. اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے سامنے الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا عمل ہے. عمل میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدوں کی خدمت میں 3 صاحبان موجود تھے، 3 آدمی موجود تھے. 3 آدمی. انہوں نے تینوں نے کہا کہ ہم فلاں صاحب سے بیعت تھے اور بیعت ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ دیکھا اس سے ہماری عقیدت کو ٹھیس پہنچی. اب ہم ان سے بیعت تعلق اصلاح کا رکھیں یا نہ رکھیں، اور ہم تو آپ سے بیعت ہونے کے واسطے آئے ہیں. ساری بات انہوں نے اپنے دل کی. وہ تھے جس درجے کے تھے جیسے آدمی تھے. ٹھیک ہے بس اور کچھ مت کہو، فلاں وقت آ جائیے گا میں آپ کو بیعت کر لوں گا. یہ ہے دوستو. اس واسطے یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے تاکہ خود آپ تنگی میں نہ پڑیں. آپ خود تنگی میں کیسے پڑیں گے؟ جگہ جگہ ضرورت پیش آئے گی آپ کو اس کی، اور آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو غیبت ہو جائے گی. پھر یہ سوچیں گے بھئی غیبت سے بچنا تو ممکن نہیں ہے، اور پھر بے دھڑک غیبت کریں گے. اور دوسرے یہ کہ وہ علماء وہ صلحاء جو حدود قیود کی رعایت رکھ کر غلطی کو واضح کرتے ہیں، آپ ان سے بدگمان ہو جائیں گے کہ وہ تو دوسروں کی برائیاں بیان کرے، دوسروں کی غیبتیں کرے. وہ تو ہاں، اس واسطے میں نے تفصیل سے بات بیان کی. اب غیبت کو پھر دوبارہ سنیے. ہاں، آپ حضرات میں سے بہت سو کو پہنچ بھی گیا ہوگا. جو 50 گناہ تھے وہ اور تفصیل سے لکھے، اور ہر گناہ کی اس میں شرح بھی کی آسان، تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھ لے. وہاں بھی میں نے یہی لکھا ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا واقعی عیب بیان کرنا، اس کو رسوا کرنے کی نیت سے. کہ خوب سمجھ میں آ گیا بات. اب آگے چلتے ہیں. اب کہتے ہیں غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کے گناہ ہونے کے واسطے، اور بہت بڑا گناہ ہونے کے واسطے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں غیبت کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے. بس اتنی بات کافی ہے. اس پر کوئی وعید اور دھمکی آئی ہو یا نہ آئی ہو، کوئی عذاب سنایا گیا ہو یا نہ سنایا گیا ہو، بس اتنا مومن کے واسطے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ کہ کوئی کسی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اور ایک مرتبہ کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے. یعنی کہ جو بار بار جس چیز سے منع کیا، بار بار جس چیز سے منع کیا، ہم اسی سے رکیں گے.
جس کا بہت بڑا عذاب بیان کیا ہے بس ہم اسی سے رکیں گے، نہیں، عذاب بیان کیا جائے یا نہ بیان کیا جائے، ایک مرتبہ بیان کیا گیا ہو یا 10 مرتبہ بیان کیا گیا ہو، ہمارے لیے ایک مرتبہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور اس کی برائی بھی بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاوے؟ نہیں پسند کرتا، کوئی نہیں پسند کرتا، انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، پھر وہ مردہ ہو تو اور زیادہ کراہت اور ناپسندیدہ ہو، پھر اپنا بھائی ہو تو اور زیادہ کراہت اور زیادہ ناپسندیدہ ہوگی۔ اپنے بھائی کو تو بڑی محبت سے، بڑی تعظیم سے نہلا کر، کفنا کر، بڑے احترام سے اس کو دفناتے ہیں۔ اگر اس میں سے کسی چیز میں کمی دیکھیں تو دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ میں اپنے بھائی کو کفنا نہیں سکا، میں اپنے بھائی کو دفنا نہیں سکا، اس کا بھی دکھ ہوتا ہے، کوئی اس کا گوشت نہیں کھاتا۔ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک بھی بہت وارد ہوئی ہے، بہت وارد ہوئی ہے، لیکن بس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اب آگے کتاب پڑھتے ہیں۔ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی ایسی بات ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو غیبت کہلاتی ہے۔ اب مثالوں سے سمجھائیں گے۔ مثلا کسی کو بے وقوف کہا، کسی کو کم عقل کہا، یا کسی کے ماں باپ میں کوئی کمی تھی اس کو وہ بیان کی، یا کسی کے عمل، یا کسی کے مکان، یا کسی کے جانور، یا کسی کے لباس، غرض جس چیز سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ خواہ زبان سے ظاہر کرے، یا اشارے اور کنائے سے، یا ہاتھ سے، یا آنکھ کے اشارے سے نقل اتارے، یہ سب چیزیں غیبت میں داخل ہیں۔ یہ خوب بات ہوگی۔ ایک بات ذہن میں آئی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ میرے بہت سارے بھائی تسبیح پڑھنے کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، نہ ایسی چیزوں کو سننا پسند کرے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے۔ دیکھو ان گناہوں سے بچنا جن کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں، یہ تسبیحات پڑھنے سے کہیں افضل ہے، نوافل پڑھنے سے کہیں افضل ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تو اللہ نے جو جو چیزیں حرام کی ہے ان سے بچا کر سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جائے۔ یہ ہے گناہوں سے بچنا۔
وہ حدیث پاک نہیں، لیکن حدیث پاک سے سمجھی گئی ہے وہ بات، اور آسان کر کے ہم کو سمجھائی گئی ہے یہ بات۔ ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، چاہے یوں کہہ لو کہ آدھی رات پڑھتا ہے، چاہے یوں کہہ لو کہ رات بھر پڑھتا ہے، اور صبح کو غیبت کر لیتا ہے، تو غیبت کا جو گناہ ہوگا وہ ساری رات کی عبادت سے کہیں بڑھ کر اور زیادہ ہوگا۔ یہ سمجھو، کتابوں میں لکھا ہے، یہ حضرت شیخ کی کتابوں میں بھی ہے، اور ایک قصہ کئی بار میں نے بھی آپ کو سنایا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، علماء کرام جو موجود ہیں وہ تو جانتے ہیں، گلستہ بوستہ کو خوب جانتے ہیں، چاہے پڑھتے نہ ہوں، چونکہ اب فارسی پڑھنی چھوڑ دی نا، لیکن بہرحال گلستہ بوستہ کے نام سے بھی واقف ہیں اور شیخ سعدی کے نام سے بھی واقف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے والد محترم کے ساتھ عبادت میں تھا، میں ساری رات ہو گئی عبادت کرتے کرتے، اور صبح ہو گئی، جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، یعنی کہ صبح صادق قریب آ گئی۔ تو میں نے دیکھا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پڑے سو رہے ہیں اب تک بھی۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے پڑے سو رہے ہیں جیسا کہ مردہ ہو، ان کا کیا بگڑ جاتا کہ اگر یہ کھڑے ہوتے اور کچھ رکعتیں نفل پڑھ لیتے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کہا، اے بیٹا، اگر تو رات بھر پڑھ کے سوتا اور اس جملے سے بچتا تو یہ تیرے واسطے زیادہ بہتر تھا، اس سے کہ تو نے رات بھر عبادت کی اور صبح کو آ کے تو نے یہ باتیں کہہ دی۔ اسی واسطے دوستوں بزرگوں عرض کرتا ہوں، بات کو خوب سمجھیے، گہرائی تک سمجھیے، اور میں پوری بات یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو آپ سن رہے ہیں یہ آپ کے دل میں بیٹھ رہا ہے، آج نہیں کل آپ کو اس پر انشاءاللہ العزیز عمل کی توفیق ہوگی، انشاءاللہ آپ کا ذہن بنے گا، آپ کی طبیعت اس کو قبول کرے گی، آپ اس پر عمل کریں گے، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ جی ہاں، یہ ہے۔ اب اگلی بات پہلے میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں۔ یہاں جو بتایا گیا ہے کہ غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے اور آنکھ کے اشارے سے، سب طریقے سے ہوتی ہے غیبت۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کا کوئی ذکر تھا، تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اس عورت کا ذکر ہے وہ جو اتنی سی ہے، وہ اتنی سی۔ ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تو نے اس کی غیبت کی، توبہ کر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی غیبت ہے۔ اب دیکھو سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر، یہ حدیث کے الفاظ بیان نہیں کر رہے بلکہ اس کا حاصل بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھگنا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو اتنی سی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی، اے عائشہ تم نے اس کی غیبت کی۔ بات یہاں تک ہو گئی اور بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت سے سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا علماء اور دیندار لوگوں میں رواج ہو رہا ہے، کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اور ان کی غیبت کرنے کے انداز بھی نرالے ہیں۔ مثلا مجمع میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازے پر جانے سے بچا رکھا ہے، ایسی بے حیائی سے اللہ پناہ میں رکھے، وہ یوں کہتے ہیں۔ تو اس کلمے سے جو ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے۔ کیا ظاہر ہے؟ کہ امراء کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر طعن کرنا مقصود ہے اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے، اور ساتھ ہی اپنی نیکی اور تقوی جتلانا مقصود ہے، اور ریاکاری کا گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مثلا کہنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے، اگر اس میں حرص دنیا کا شائبہ نہ ہو، جس میں ہم مولوی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس فقرے سے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کا بے صبرہ ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور اپنی طرف حرص کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے والا ان کو متواضع سمجھے، اور یہی غیبت ہے، ساتھ ہی ریاکاری بھی ہے۔ دیکھو دوستو، جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے یہ بالکل صحیح اور سچ ہے، لیکن آپ سمجھ چکے ہیں جو میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس میں نیت اور ارادے کا بڑا دخل ہے، کہ کس نیت سے وہ بات کو کہہ رہا ہے، اس نیت کا بڑا دخل ہے۔ واقعی اگر اپنی نیکی جتانا اور ان لوگ علماء کو اور نیک لوگوں کو رسوا کرنا مقصود ہے تو پھر یہ واقعی غیبت ہے۔ زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ اور پارسا سمجھتے ہیں۔ مثلا بول اٹھے سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے، اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے لگتے ہیں کچھ نہیں، فلاں شخص کا خیال آ گیا تھا، اللہ ہمارے اور اس کے حال پر رحم فرماوے اور توبہ کی توفیق دے۔ یہ بھی ایک انداز ہے دوسرے کو رسوا کرنے کا۔ پھر یاد رکھنا کہ نیت کا اعتبار ہوگا۔ اس فقرے کا بھی جو کچھ منشا ہے وہ عقل مند پر پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ بات کہنا کہ اللہ رحم فرماوے، شفقت یہ دعا کی نیت سے نہیں ہے، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے وہم ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کر لیتے۔ سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو متوجہ کرنا اور گناہ کا شکار کرنا کیا ضروری تھا؟ یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرو، مگر دل ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دینداری اور تقوی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہے تو نصیحت کرنے والا پارسا بن کر کہنے لگتا ہے کہ میاں غیبت کرنا گناہ ہے، اس سے ہم سننے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں مگر دل اس کا مشتاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے اور جو کچھ کہہ رہا ہے کہتا رہے اور ہمیں سب کچھ سنا دے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھر بھی سمجھتے ہیں
کہ ہم غیبت کرنے سے منع کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں برابر ہیں۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ جو آپ نے سنا مجھے امید ہے آپ نے سمجھا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ اس میں نیت کا بڑا دخل ہے، نیت کا اس میں بڑا دخل ہے۔ اب میں خاص طور سے علماء کرام سے خطاب کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے سمجھنے کی زیادہ ہیں، یوں تو سب کے سمجھنے کی ہیں، آپ کے اور علماء کے سمجھنے کی یہ باتیں زیادہ ہیں۔ ہاں سنیو میرا لفظ، یہ وہ شیطان کے مکر ہیں، شیطان کے یہ وہ مکر ہیں جن سے وہ نیک لوگوں کا شکار کرتا ہے۔ یہ نفس کے وہ مکر ہیں جن پر ہر کسی کی نگاہ نہیں جاتی، جن پر ہر کسی کی نگاہ نہیں جاتی۔ مقاید نفس کے نام سے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا بزرگوں کے کلام میں، اور چھپے ہوئے مقاید نفس، چھپی ہوئی دل کی شرارت نفس کی شرارتیں، یہ وہ ہے۔ اس لیے سمجھو، اسی طرح دل سے غیبت کو بھی حرام، اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طریقے سے دل سے غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ دل سے غیبت کرنا حرام یعنی آپ دل سے اس کو برا سمجھتے ہیں، دل میں اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بات ہوگی۔ اب چلو، البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے سن لیا، اب میری بات سنو۔ ہاں، وہ غیبت ہے ہی نہیں، اس کو تو غیبت صورتاً کہہ دیا ہے، ورنہ وہ غیبت ہے نہیں۔ ہم نے جو آپ کے سامنے شروع میں غیبت کی حقیقت اور اصلیت بتائی ہے اس میں یہ غیبت شامل نہیں ہے۔ اب سنو، مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے۔ ایک شخص پر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے، بیوی بھی کرتی ہے شوہر پر ظلم۔ آج کل تو بیوی زیادہ کرے شوہروں پر، شوہر کم کرے۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ سچی بات ہے۔ یہ باپ بیٹے پر ظلم کرتا ہے یا بیٹا باپ پر ظلم کرتا ہے، یا کوئی عام آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے۔ اب وہ شخص جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ سارا کا سارا حال کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان کرتا ہے جو اس کو ظلم سے بچا لے، اس کو انصاف دلا دے۔ کم از کم اور بھی کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو تسلی دے دے، اس کی ہمت اور حوصلہ افزائی کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے شیخ کے سامنے ہی بیان کرتا ہے، نیت یاد رکھنا، نیت کا ہر جگہ بھائی، نیت پر دار و مدار رہے گا۔ اب وہ شیخ اس کو اصلیت بتاتا ہے، حوصلہ دلاتا ہے، صبر کیجئے، آپ یہ تدبیر کیجئے، آپ یہ تدبیر کیجئے۔ یا ایک حاکم ہے جو لٹ کے ذریعے سے اس کو قانون کی طاقت سے ظالم کو روک دیتا ہے۔ یہ بہرحال یہ بات ہے۔ اول، مظلوم ظالم شخص کی شکایت اگر افسر اعلیٰ تک پہنچاوے اور اپنے اوپر سے ظلم روکنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں۔ ہاں الحمدللہ میں صاف کر کے کھول کے بھی یہ بات آپ کو بتا دی۔ کوئی بھی ظالم ہے
کوئی بھی مظلوم ہے، اب مظلوم آدمی چارہ جوئی کے واسطے، کسی سے تدبیر پوچھنے کے واسطے، کسی سے تسلی اور حوصلہ لینے کے واسطے، کسی سے انصاف لینے کے واسطے وہ حال بیان کرتا ہے تو یہ غیبت میں شامل نہیں۔ البتہ ظالم کے عیوب، ظالم کے عیب ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم دفع کرنے کی طاقت نہ ہو، بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے۔ یہ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کا ذکر آ گیا تھا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا۔ حجاج نے جن جن پر ظلم کیا ہے تو حجاج سے ان کا بدلہ لیا جائے گا، اور حجاج کا بدلہ ان لوگوں سے لے گا جو اس کی غیبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بتیرے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کیے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کرنا کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔ آگے چلو، اگلی بات بھی الحمدللہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اور پھر میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ یہاں اتنے صاف الفاظ نہیں ہوں گے، اتنی وضاحت نہیں ہوگی۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے، کوئی شخص ہے جو مقتدا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا عمل دیکھ کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ شخص ہے، اور وہ کسی رسم میں مبتلا ہے، کسی بدعت میں مبتلا ہے، خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہے، خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہے، خلاف شرع لوگوں کو تعلیم اور نصیحت کر رہا ہے، تو اس کی کمی بیان کرنا وہ غیبت میں داخل نہیں ہے، وہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ دیکھو 1 منٹ شاید یاد آ جائے، چلو یاد نہیں آتا نام کے ساتھ۔ اسلامی حکومت میں ایک عہدہ ہوتا تھا جس کو کہتے تھے محتسب۔ یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بول دیا جو کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اب میں بولوں گا جس سے سب سمجھ جائیں۔ مذہبی پولیس ابھی بھی بعض ملکوں میں ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ خلاف شرع جو کوئی کام کر رہا ہے، جہاں کہیں کام ہو رہا ہے تو اس کو روک دیتی ہے، وہ اس کو روک دیتی ہے۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ایک تو قاضی صاحب تھے اور ایک بڑے بزرگ تھے، دونوں کے نام یاد نہیں آ رہا، آ جائے گا مجھے اس کے بعد یاد آ جائے گا، اب نہیں آ رہا۔ تو جو بزرگ تھے، بڑے لوگ معتقد تھے ان کے، وہ قوالیاں سنا کرتے تھے اور ڈھول ڈپڑے اور ساز وغیرہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ تو وہ جو قاضی صاحب تھے، محتسب صاحب تھے، لوگوں کو ان کے پاس جانے سے منع کرتے تھے اور ان کی برائی بیان کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں اور ان جیسے نہ ہو جائیں، اور بڑی سختی کر کیا کرتے تھے وہ قاضی صاحب ان پر۔ ایک مرتبہ وہ قاضی صاحب سے ملنے کے لیے گئے، وہ بزرگ قاضی صاحب سے ملنے کے لیے گئے اور اجازت چاہی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔
تو قاضی صاحب نے کہا میں کسی بدعتی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، میں کسی بدعتی کا منہ چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اندر مت آؤ، میرے پاس مت آؤ۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں سما کہتے ہیں اس کو، سما قوالیاں سننا گاجے باجے کے ساتھ، میں سما سے توبہ کر کے آیا، میں سما سے توبہ کر کے آیا۔ تو قاضی صاحب نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ یہ میری پگڑی بچھا دو دروازے تک، میری پگڑی پہ چل کے آئے۔ کہاں تو ان کی کمیاں بیان کی جا رہی تھی، ان کے پاس لوگوں کو جانے سے روکا جا رہا تھا، ڈنڈا لے کر ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے قاضی صاحب۔ اور جب یہ کہا کہ میں توبہ کر کے آیا ہوں تو اپنی پگڑی بچھا دی اور کہا کہ اس پگڑی پہ چل کے آؤ آپ میرے پاس۔ اپنے اندر میرے بھائیوں اتنا اخلاص پیدا کرو اور دین کی اتنی سمجھ پیدا کرو، شریعت پر پورے پورے ثابت قدم رہو، بالکل ٹھیک ٹھیک چلو۔ مجھے کچھ آج کل زیادہ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جو میں نے بیٹھتے آپ کے سامنے کہا تھا، کیا ذکر کی مجلس، وظیفے اور کیا کیا، بس انہی میں الجھ کر رہ گئی۔ اس کا نام کوئی بزرگی نہیں ہے، اس کا نام سلوک نہیں ہے، وہ جو نیت ہے ان کی وہ جان ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ، میرے دادا پیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، خالص شریعت و سنت والے سلوک کو سکھاتے تھے اور اسی پر چلاتے تھے۔ یہاں خالص صرف وظیفے، دعا کی مجلس، ذکر کی مجلس یہ کافی نہیں۔ دیکھو بار بار سنتے ہیں ہم آپ الحمدللہ کہ پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر چلنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو شریعت ہے، شریعت و سنت، آخرت میں وہ پل صراط کی شکل میں سامنے آئے گی۔ تو جو شخص دنیا میں شریعت سنت پر چلا ہوگا، بالکل سیدھا صحیح چلا ہوگا، اس کو اس تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل پر چلنا کوئی دشوار نہیں ہوگا، پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، اور پھر اپنی اپنی استعداد کے مطابق، اپنے اپنے تقوی کے مطابق اس پر سے گزریں گے۔ یہ ہے تو بھائی شریعت پر ثابت قدم رہنا، سنت پر ثابت قدم رہنا۔ اب سنیے، اذان کا وقت ہو گیا، 5-7 منٹ ہے، یہیں چھوڑتے ہیں، یہیں چھوڑتے ہیں۔ جو بعد حضرات کو وضو بھی کرنا ہوگا، استنجا بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات سے میں گزارش کروں گا حتی الامکان آپ عصر سے اور اشراق تک شریک ہوا کریں۔ کئی محفلیں، کئی مجلسیں ہوتی ہیں اور ان میں الگ الگ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس وقت کچھ ہے، مغرب سے عشاء تک کچھ اور ہوگا، عشاء کے بعد کچھ اور ہوگا، تہجد کے وقت نماز سے پہلے کچھ اور عمل ہوگا، اور تہجد فجر کی نماز کے بعد پھر کوئی دوسرا عمل ہوگا، اور اس کے درمیان باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو آپ